الف لیلہ یا ہزار داستان عربوں کے تخیل کا ایک ایسا حیرت انگیز کارنامہ ہے جس کی مثال دنیا کے کسی ادب میں نہیں ملتی۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں اس داستان کی ابتدا ہوئی اور پھر مختلف لوگوں نے کئی سال کے عرصے میں اسے مکمل کیا۔ الف لیلہ کا دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو میں جن ادیبوں نے اسے لکھا ان میں مرزا خیرت دہلوی، مولوی عبد الکریم اور پنڈت رتن ناتھ سرشار قابل ذکر ہیں۔ الف لیلہ کا ایک دلچسپ قصہ پیش خدمت ہے۔ زمانہ قدیم میں شہر کاشغر میں ایک درزی رہا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ایک کبڑا گویا یعنی گلوکار اس کی دکان کے سامنے بیٹھ کر گانے لگا۔ درزی کو اس کا گانا پسند آیا۔ وہ کبڑے سے کہنے لگا کہ آج کی رات میرے یہاں رہو، رات کو اطمینان سے تمہارا گانا سنوں گا، جو کچھ میسر ہوگا دے دوں گا۔ کبڑا مان گیا۔ چنانچہ رات حسب وعدہ درزی دکان بند کر کے گھر جانے لگا تو کبڑا گویا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ گھر پہنچ کر درزی نے اپنی بیوی سے کہا، جلدی کھانے سے فارغ ہو جاؤ، میں آج گانے والا لایا ہوں جو بڑا خوش آواز ہے۔ بیوی نے کھانا لا کر سامنے رکھا، اس میں مچھلی بھی تھی۔ درزی نے کبڑے کو بھی بلا لیا اور وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ اچانک مچھلی کا ایک کانٹا کبڑے کے حلق میں پھنس گیا۔ ہر چند کوشش کی لیکن کانٹا نہ نکلا اور کبڑا بے دم ہو کر گر گیا۔ درزی کو فکر ہوئی کہ کہیں اس کبڑے کے جرم میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں۔ بہت سوچ بچار کے بعد درزی کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے کبڑے کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک حکیم کے مکان پر پہنچا۔ دروازے پر اندر سے باندی نے آ کر پوچھا کہ کیا کام ہے۔ درزی نے 5 دینار اس کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ حکیم صاحب کو بلا دو، ایک مریض کو دکھانا ہے۔ باندی اندر گئی تو درزی نے کبڑے کی لاش دروازے سے لگا کر کھڑی کر دی اور خود خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ حکیم صاحب مریض کو دیکھنے باہر آئے۔ جب کواڑ کھولے تو کبڑا نیچے گر گیا۔ حکیم صاحب نے قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کبڑا مر چکا ہے۔ حکیم گھبرایا کہ کہیں یہ میرے سر نہ لگ جائے۔ پھر گھر آ کر بیوی سے مشورہ کیا۔ حکیم کے پڑوس میں بادشاہ کے شاہی غلام کا گھر تھا۔ میاں بیوی نے مل کر کبڑے کی لاش شاہی غلام کے گھر اتار دی۔ وہ غلام اس وقت تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ آدھی رات گزری۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ شاید غلہ چور ہے۔ وہ لکڑی اٹھا کر اسے مارنے لگا۔ کبڑے کی لاش زمین پر گر پڑی۔ غلام نے پاس آ کر دیکھا کہ لکڑی کھا کر کبڑا مر گیا، اب میری خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے نعش کو اٹھایا اور بازار میں لا کر ایک دکان کے سہارے کھڑی کر دی۔ اتفاقاً ایک فرنگی سوداگر کسی دعوت میں شریک ہو کر واپس آ رہا تھا۔ دور سے نعش دیکھ کر سمجھا کہ چور دکان کا تالا توڑ رہا ہے۔ چنانچہ شور کرتا ہوا دوڑا اور کبڑے کی لاش پر 2-3 لکڑیاں ماریں۔ لاش نیچے آ گری۔ اتنے میں شور سن کر کچھ اہل محلہ اور سپاہی جمع ہو گئے اور کبڑے کو مردہ دیکھ کر ان لوگوں نے فرنگی کو گرفتار کر لیا اور کبڑے کی نعش کے ساتھ قاضی شہر کے سامنے پیش کیا۔ قاضی صاحب نے فرنگی کو قاتل قرار دیا اور پھانسی کی سزا کا حکم دیا۔ تمام شہر میں منادی کرا دی گئی کہ کل ایک کبڑے کے قتل کے الزام میں فرنگی سوداگر کو پھانسی دی جائے گی۔ لوگ جوک در جوک سزا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ابھی فرنگی سوداگر کو پھانسی نہیں دی گئی تھی کہ بادشاہ کا شاہی غلام آگے بڑھا اور کہنے لگا،
کہ اس بڈھے کا قاتل یہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ قاضی صاحب نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا تو حکیم صاحب نے قاضی صاحب سے عرض کیا کہ یہ غلام بالکل بے گناہ ہے، یہ بڈھا میرے ہاتھ سے مرا ہے۔ قاضی صاحب نے حکیم کو گرفتار کر لیا۔ تب درزی نے کہا کہ حضور یہ سب بے قصور ہیں، یہ کبڑا اصل میں میرے یہاں مرا ہے۔ قاضی صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کبڑے کی لاش فرنگی سوداگر، شاہی غلام، حکیم صاحب اور درزی سب کو خلیفہ کے دربار میں پیش کیا۔ مقدمہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ بادشاہ نے تمام واقعات سنے۔ درزی نے شاہ کاشغر سے عرض کیا، یہ کبڑا فلاں حجام کے پاس رہتا تھا، میں اپنی دکان پر موجود تھا۔ شام کو یہ کبڑا وہاں آیا اور دکان کے باہر گانا بجانے لگا۔ میں نے اسے اپنے گھر مدعو کیا، یہ تیار ہو گیا۔ اس روز ہمارے ہاں مچھلی پکی تھی۔ کبڑے نے بھوک کی وجہ سے جلدی جلدی کھانی شروع کی اور ایک کانٹا اس کے حلق میں اٹک گیا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ اس کو نکالوں، لیکن کامیابی نہ ہوئی اور یہ کبڑا مر گیا۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس کو حکیم کے مکان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حکیم نے غلام کے گھر اتار دیا۔ غلام اسے بازار میں کھڑا کر آیا اور وہاں سے فرنگی سوداگر ناکردہ گناہ میں پکڑا گیا۔ باقی واقعات حضور کے علم میں ہیں۔ بادشاہ نے درزی کی بات سن کر کہا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں اس حجام کو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت سپاہی گئے اور تلاش کر کے حجام کو لے آئے۔ درزی نے حجام کو بتایا کہ وہ کیوں بلایا گیا ہے، اس کبڑے کی حکایت سنائی۔ حجام بولا کہ میں بھی اس کبڑے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ حجام کبڑے کی لاش کے قریب بیٹھ گیا، اس کو خوب ہلا کر دیکھا، اس کے بعد اتنا ہنسا کہ آداب شاہی بھی بھول گیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا تو بولا، حضور اس کے قصاص میں اتنے آدمیوں کا قتل فرما رہے ہیں اور یہ کمبخت کبڑا زندہ ہے، میں ابھی آپ کے سامنے اس کا علاج کرتا ہوں۔ چنانچہ حجام نے پہلے تو اس کی گردن و سینہ کی مالش کی، پھر ایک چمٹی سے اس کے حلق سے کانٹا نکال کر سب کو دکھایا۔ اس کے بعد ایک دو قطرے پانی اس کے حلق میں ڈالے۔ چند ہی ساتھ میں کبڑا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سب کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔